پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گی صحت اور ایمان کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیری انتہا کے بعد قسط نمبر 5۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ رخشندہ، رانیہ سے کہو ناشتہ کر لے، پھر اس نے کالج بھی جانا ہے۔ جی ارمغان صاحب۔ کھانے کی ٹیبل پر رانیہ کو نہ پا کر ارمغان نے ملازمہ سے کہا، تمہاری نئی نئی جاب لگی ہے، تم وقت پر دفتر جایا کرو، اس مہرانی کو ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ سمینا کی بات پہ آفتاب احمد نے گھور کر انہیں دیکھا۔ مگر یہاں اثر کس پر تھا؟ کوئی بات نہیں ماما، پہلے بھی تو میں یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے کالج چھوڑ کر جاتا تھا، اسی طرح بھی اس کا کالج میرے آفس کے راستے میں ہی آتا ہے، چھوڑ دیا کروں گا اسے، کوئی دیر نہیں ہوتی، اب بریڈ دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے سرسری سے انداز میں معاملہ ماں کے گوش گزار کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اب ان کا پارا ہائی ہو جائے گا، وہ بھی انہیں کا بیٹا تھا، پرواہ کس کو تھی؟ آفس کے لیے ویل ڈریسڈ ہو کر وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ ماں اسے بس غصے سے دیکھ ہی سکی، کہہ کچھ نہ سکی۔ ارمغان صاحب، رانیہ کو تیز بخار ہے اور وہ نیند میں کرا رہی ہے۔ ملازمہ کے بتانے پہ آفتاب احمد اور ارمغان رانیہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ہو گئے اس لڑکی کے ڈرامے شروع۔ رخشندہ، اٹھاؤ یہ برتن اور لے جاؤ کچن میں، مر گئی سب کی بھوک۔ خود جلتی کرتی وہ کمرے میں چلی گئی اور رخشندہ برتن سمیٹنے لگی۔ رانیہ کے کمرے میں جب وہ داخل ہوئے تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے زہر کیوں نہ دیا؟ مجھے بھی مر جانا چاہیے تھا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ یہی بات بار بار دہرا رہی تھی۔ رانیہ کی حالت دیکھ کر وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ اس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ ارمغان نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر بخار کی شدت کو محسوس کیا۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ ارمغان نے جیب سے موبائل نکالا۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے آفتاب احمد اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگے۔ ارمغان اس کے ہاتھ سے ہلانے لگا۔ بابا، ہم اس کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے ہمیں اس مظلوم کی بددعائیں لگ جائیں گی۔ آفتاب دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔